نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ تراویح کے بعد سے صبح کی نماز تک نوافل وغیرہ کے اندر مشغول رہتے تھے اور حفاظ کرام سے کلام مجید یعنی قرآن پاک بھی سنتے رہتے تھے۔ حضرت مولانا شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے یہاں تو رمضان المبارک کے دن و رات جو ہے وہ قرآن پاک کی تلاوت وغیرہ کے ہوا کرتے تھے، اور حضرت کے بعض خدام کو صرف اتنی اجازت ہوتی تھی کہ تراویح کے بعد حضرت جتنی دیر چائے کے 1-2 کپ یعنی سادہ چائے جو ہوتی تھی اس کے 1-2 کپ جب تک نوش فرما لیتے تو اتنی دیر تک خدام کو کیا ہے کہ اجازت ہوتی کہ اتنی دیر حاضر خدمت ہو جایا کریں، اور جو کوئی بھی بات ہو یا جو کوئی بھی کام ہو اس وقت کہ جتنی دیر میں حضرت والا چائے نوش فرمائیں اتنی دیر میں وہ تمام کے تمام کام یا تمام کی تمام باتیں جو ہیں وہ بتلا دیا کریں اور پوچھ لیا کریں، اپنے معاملات اتنی دیر کے اندر حل کروا لیا کریں۔ بزرگوں کے واقعات اس وجہ سے نہیں لکھے جاتے یا نہیں بتلائے جاتے کہ سرسری نگاہ سے ان کو پڑھ لیا جائے یا کوئی فقرہ جو ہے کوئی فقرہ وغیرہ ان پر کہہ دیا جائے، کوئی تفریحی فقرہ وغیرہ، بلکہ اس لیے بتلائے جاتے ہیں، اس لیے لکھے جاتے ہیں تاکہ ان کو پڑھ کر جو ہے وہ دوسرے اپنی زندگی کا ایک نمونہ، ان کی زندگی سے ایک نمونہ حاصل کریں اور اپنی ایک زندگی کی کیا کہ انسان ایک روٹین بنائے کہ کس طریقے سے ان لوگوں نے جو ہمارے اکابرین ہیں، جو ہمارے بڑے ہیں، کس طریقے سے ان لوگوں نے رمضان المبارک کے ایام گزارے اور کس طریقے سے ان لوگوں نے عبادات وغیرہ کی، اسی طریقے سے ہمیں بھی ان کی اتباع کرنی چاہیے، اسی طریقے سے ہمیں بھی اپنا رمضان المبارک کا مہینہ جو ہے عبادات وغیرہ کے اندر لگا کر گزارنا چاہیے ہمیں۔ اور جو لوگ دنیاوی مشاغل سے مجبور نہیں ہیں، کیا ہی اچھا ہے کہ 11 مہینے ضائع کر دینے کے بعد 1 مہینہ مر مٹنے کی کوشش کر لیں۔ ملازم پیشہ حضرات جو صبح 10 بجے سے شام 4 بجے تک دفتری اوقات کے اندر دفتر میں رہنے والے ہیں، یہ کہ صبح 10 بجے آفس جا کر دفتر وغیرہ جا کر شام 4 بجے تک وہیں رہنا، یہ ان کی ڈیوٹی اگر یہ کہ وہ صبح سے لے کر 10 بجے تک اس میں یہ کہ اپنے سونے کا بھی تھوڑا بہت معمول بنائیں، اور اس کے علاوہ قرآن پاک کی تلاوت کا بھی انسان کو اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ صبح اگر 10 بجے انسان دفتر جائے گا اور جا کر شام کو 4 بجے آئے گا تو دفتر کے اندر بیٹھ کر انسان یہ تو نہیں کر سکتا کہ دفتری اوقات کے اندر دفتر کی بھی کام کرے اور قرآن پاک کی تلاوت بھی کرے، بلکہ انسان کو وہاں پر کیا ہے کہ وہیں کے کام کرنے ہیں، تو وہاں پر انسان کو جو ہے وہ تلاوت کا وقت تو نہیں مل سکتا، لہذا اس وجہ سے کیا ہے کہ صبح فجر کے بعد سے انسان 10 بجے تک یا جس وقت بھی دفتر جانا ہے تو انسان اس میں سے ہے کہ کچھ وقت کی اپنی روٹین بنائے رمضان المبارک کے مہینے کے اندر کی، کہ سونا بھی ہے اور قرآن پاک کی تلاوت وغیرہ بھی کرنی ہے، یا اگر تھوڑا بہت وقت نکال کر انسان ذکر و اذکار کے اندر بھی اپنا تھوڑا بہت وقت جو ہے وہ صرف کرے، اور شام کو آنے کے بعد پھر انسان کو کیا وقت ملے گا، شام کو کیا کہ 4 بجے جب وہ واپس آئے گا دفتر سے تو تھکا ہوا ہوگا انسان، تو وہاں سے آ کر یہ کہ وہ آرام کرے گا کہ نماز وغیرہ پڑھنی ہے، پھر اس کے بعد افطاری کی تیاری میں، تو الغرض کیا کہ پھر انسان کو جو ہے تلاوت کا موقع نہیں ملے گا، اور پھر مغرب افطاری کرنے کے بعد انسان پھر یہ کہ ویسے ہی سست اور کاہل ہو جاتا ہے، انسان سستی غالب آ جاتی ہے، تو پھر اسی طریقے سے ہے کہ اس کے بغیر تلاوت کے جو ہے وہ رات بھی گزر جائے گی، اور عشاء کے بعد پھر اس کے اوپر تراویح کی تھکاوٹ ہوگی، تو انسان جو ہے تھکاوٹ کی وجہ سے پھر سونے کو پسند کرے گا، تو اس وجہ سے کیا ہے کہ انسان صبح کے اندر جو ہے وہ اپنی ترتیب بنائے، قرآن پاک کی تلاوت بھی کرنی ہے اور یہ کہ سونا بھی ہے اور آفس وغیرہ بھی جانا ہے، تو اس کے اندر یہ کہ اس طریقے کی روٹین بنانے کے اندر انسان کو نہ تو کوئی دقت ہے اور نہ ہی کوئی حرج وغیرہ ہے کہ انسان دفتر کے اندر جا کر جو ہے وہاں کے کام نپٹائے گا، اور انسان کے پاس جو ہے وہ اس چیز کا ذخیرہ ہوگا کہ وہ گھر سے قرآن پاک کی تلاوت کر کے آیا ہے
اور یہ کہ دفتر کے اندر بھی اگر انسان کو وقت ملتا ہے کہ فارغ اوقات ہیں کچھ، تو انسان وہاں پر بھی کیا کہ اپنی تلاوت کا معمول بنا لے، کیونکہ 11 مہینے جو ہیں وہ انسان کے غم و خواری کرنے کے ہیں، دنیا کے پیچھے بھاگنے کے ہیں، لیکن ایک مہینہ رمضان المبارک کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہمان دیا ہے امت مسلمہ کو، تو انسان کو اس کے اندر یہ کوشش کرنی چاہیے جس طریقے سے حضرات اکابرین کہ رمضان المبارک کی ان کی مشغولیت جو ہے سارا دن اور رات، بعض حضرات کی یہ روٹین ہوتی تھی کہ قرآن پاک کی تلاوت وغیرہ کے اندر گزارتے تھے، اپنے دنیا کے کام کاج جو ہیں ان کو وہ لوگ چھوڑ دیا کرتے تھے، ان کو ترجیح نہیں دیتے تھے، ان کو پتہ تھا کہ اگر ہم اس کام کے اندر بھی اسی مہینے کے اندر لگے رہے رمضان المبارک کے اندر بھی، تو یہ کہ ہمارے 11 مہینے اور رمضان المبارک کا مہینہ ان کے اندر کوئی فرق نہیں رہے گا، یہ 12 کے 12 مہینے ہی جو ہے پھر وہ ہمارے لیے ایک برابر ہو جائیں گے۔ تو اس وجہ سے کیا ہے کہ وہ لوگ اپنے 11 مہینوں کے اندر ان کے اندر بھی ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت وغیرہ ذکر و اذکار تمام کی تمام عبادات ہوا کرتی تھی، لیکن ایک روٹین کے اعتبار سے، اور جیسے ہی رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتا تو اگر کسی کے ڈاک وغیرہ کا یا کسی سے لوگوں کی ملاقات کرنے کا، یہ کہ لوگوں کے مسائل سننے وغیرہ کا رمضان المبارک کے اندر ان سب چیزوں کو چھوڑ دیا کرتے تھے، اور یہ کہ خالصتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح تحمید، اس کی تقدیس، اس کی پاکی وغیرہ بیان کرنے کے لیے تو اسی کی طرف متوجہ ہو جایا کرتے تھے، اور اپنی عبادات کو اور رمضان المبارک کے اندر دینی مشغولیات کو جو ہے وہ بڑھا دیا کرتے تھے، قرآن پاک کی تلاوت وغیرہ، اور یہ کہ حفاظ کرام کا قرآن مجید سننا، تراویح کے بعد سے صبح تک جو ہے وہ نوافل وغیرہ کے اندر مشغول رہنا، اور یہ کہ قرآن پاک پر قرآن پاک ختم کرنا، یہ ان لوگوں کا مشغلہ تھا، یہ کہ دنیا جہان کے کام ان لوگوں کو بھی تھے، ہم لوگوں کو بھی ہیں، لیکن ان لوگوں نے دنیا کو جو ہے وہ مقدم نہیں رکھا، بلکہ دنیا کو جو ہے وہ پس پشت ڈال دیا اور دین کو مقدم رکھا۔ آج دنیا جو جانتی ہے ان لوگوں کو، وہ بھی اس وجہ سے کہ ان لوگوں نے دین کو مقدم رکھا اور دنیا کو پس پشت ڈال دیا۔ جب دنیا کو پس پشت ڈالا تو دنیا ذلیل و خوار ہو کر، ذلیل و رسوا ہو کر ان کے قدموں میں آ گری تھی۔ آج ہمارے پاس بھی یہ موقع ہے کہ ہم بھی ان اکابرین کے نقش قدم پر چلیں، اور یہ کہ اپنی دنیا بھی بنائیں اور آخرت بھی سنواریں۔ اگر یہ کہ ان کے نقشوں سے ہٹ کر یا ان کے طور طریقوں سے ہٹ کر جو لوگ بھی اس دنیا کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، ان کے حالات و واقعات جو ہیں وہ آج سب کے سامنے ہیں کہ کس طریقے سے وہ لوگ در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، اور کس قدر وہ لوگ پریشان حال ہیں کہ سارا دن ان کے رونے کے علاوہ اور کوئی کام نہیں، کہ ہائے غم، ہائے مصیبت، ہائے پریشانی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، غموں سے ان کی جان ہی نہیں چھوٹتی۔ تو کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے ساتھ انسان کو جڑنا چاہیے، اور خاص طور پر رمضان المبارک کے اندر اکابرین نے جو طریقے اپنائے، جس طریقے سے عبادات وغیرہ کر کے دکھلائیں، اس طریقے سے کیا ہے کہ ہمیں بھی ایک وقت گزارنا چاہیے رمضان المبارک کے اندر۔ اور اس طریقے سے کھیتی کرنے والے لوگ کہ نہ تو وہ کسی کے نوکر ہیں اور نہ ہی کوئی وقت کے اندر وہ تغیر نہیں کر سکتے، بلکہ وقت کے اندر بھی تغیر کر سکتے ہیں، اور ان کے لیے تو یہ بھی آسانی ہے کہ جس طریقے سے یہ لوگ کسان وغیرہ زمینوں پر جاتے ہیں تو وہاں پر بھی ان کے پاس وقت ہوتا ہے کہ زمین کا بھی کام کاج وغیرہ کریں، اور یہ کہ کام کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر وغیرہ کرتے رہیں، اور یہ کہ جب فارغ ہوں کام وغیرہ سے اس کے بعد پھر کیا ہے کہ یہ اپنی تلاوت وغیرہ کے اندر وقت کو صرف کر دیں، کیونکہ بعض لوگ کسان جو ہیں وہ صبح کو جا کر فجر کے وقت میں دوپہر کو آتے ہیں، کوئی شام کو آتے ہیں، تو سارا دن جو ہے وہ کام وغیرہ نہیں کرتے وہاں پر، بلکہ کچھ دیر کام کر لیا، کچھ دیر آرام کر لیا، یا پھر کام وغیرہ کر کے فارغ ہو کر اس کے بعد یہ کہ نہا دھو کر سو گئے۔ تو اس کے اندر کیا ہے کہ انسان کے پاس وہاں پر وقت بھی ہوتا ہے کسانوں کے پاس کہ زیادہ سے زیادہ تلاوت وغیرہ کرنے کا اور اپنے وقت کو کیا قیمتی بنانے کا۔ اب یہ تو ہے نہیں کہ وہ کسی کے نوکر ہوں یا کسی کے ملازم ہوں کہ جس طریقے سے اوپر والوں نے کہہ دیا، بڑوں نے کہہ دیا، اسی طریقے سے ان لوگوں نے وہاں پر وقت گزارنا ہے، یا اسی طریقے سے ان لوگوں نے وہاں پر کام کرنا ہے، بلکہ وہ خود مختار ہوتے ہیں
کہ جب جس کام کا دل کیا وہ کر لیا، یا یہ کہ جب جس چیز کا ان لوگوں کو اچھا لگا کہ ہم نے یہ کام کر لینا چاہیے، تو یہ کہ وہ کسی چیز کے پابند نہیں ہوتے، بلکہ وہ خود مختار ہوتے ہیں۔ جب ان کے جس کام کو دل کرے وہ کر سکتے ہیں، یا یہ کہ جب کوئی کام کرنے والا ہوتا ہو تو یہ کہ اس وقت اگر وہ کام نہ کرنا چاہیں یا کام کرنا چھوڑ دیں تو یہ کہ کوئی بھی ان سے پوچھنے والا نہیں ہے، بلکہ کیا ہے کہ اپنے آپ کو انسان جو ہے وہ فارغ کرے کہ قرآن پاک وغیرہ کی تلاوت کے لیے، کیونکہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ جو ہے بہت ہی خاص اور اہمیت والا ہے اور بہت ہی فضیلتوں والا ہے، کیونکہ 11 مہینے انسان جو ہے وہ صرف اپنے کمانے کھانے پینے کے لیے استعمال کرے، لیکن 12واں مہینہ رمضان المبارک کا جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہمان ہے۔ انسان اس کی جتنی زیادہ سے زیادہ ہو سکے کہ مہمان نوازی وغیرہ کس طریقے سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت وغیرہ کے لیے انسان اپنے آپ کو فارغ کر دے، اور قرآن پاک کی تلاوت وغیرہ اس کو انسان اپنا معمول بنا لے کہ اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے چلتے پھرتے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا اور قرآن پاک کی تلاوت وغیرہ کرنا، جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے انسان جو ہے وہ قرآن پاک کی تلاوت کرے۔